سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیا کریمہ نمبر 32، 33 اور 34۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبکہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے الجوار، بڑے بڑے بحری جہاز، فی البحری، سمندر میں، کالأعلام، پہاڑوں کی مانند تیر رہے ہیں۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، ہواؤں کو ٹھہرا لے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو یہ سطح سمندر پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر بڑے صابر، شکور اور شاکر کے لیے۔ او یا یوبکہن، ان کو غرق کر دے، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کے سبب، ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت زیادہ درگزر فرمانے والا ہے۔ ان تین آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت، حکمت، طاقت، اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل دیے۔ اب پہلی دلیل، ایک سمندر ہے، اس پر اتنا بڑا جہاز تیر رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے اس کا اپنا وزن ہے، اور پھر ٹنوں کے حساب سے اس پر اور وزن ڈالا گیا ہے، اور وہ اس پر تیر رہا ہے۔ پھر روئے زمین میں 3 حصے سمندر ہے، ایک حصے خشکی ہے۔ لکڑی بہاری سے بہاری بھی اگر سمندر میں چھوڑی جائے تو وہ تیرتی ہے، اور لوہے کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ سمندر کی خاصیت ایک، آپ کراچی سے ڈال لیں یا قطر میں جا کر ڈالیں، لکڑی کو چھوڑیں گے تو وہ تیرے گی، لوہا ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گا۔ پورے سمندر کی خاصیت ایک، معلوم یہ ہوا کہ اس نظام کو چلانے والا ایک، اگر کوئی اور ہوتا تو سمندر کے اندر متعدد خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن جب ایک خصوصیت ہے تو پتہ چلا کہ چلانے والا بھی ایک ہی ہے۔ اب دوسری نشانی، ان یشاء یسکن الریح، وہ چاہے تو ہواؤں کو ٹھہرا دے، ہواؤں کو ٹھہرا دے تو یہ سطح سمندر پر جو زندگی رواں دواں ہے وہ ٹھہر جائے۔ پھر کیا؟ یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اب یہ اس کی قدرت کی نشانی دیکھو، چاہے تو ہواؤں کو چلائے اور نظام قدرت چلتا رہے، چاہے تو ہواؤں کو ٹھہرا دے تو یہ ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں، اور چاہے تو انہی ہواؤں کو آندھیوں میں بدل دے اور یہ سب کچھ غرق ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ کمال پانی کا نہیں ہے، کمال محرک کا ہے۔ پانی وہی ہے، محرک اگر ہوا کو تحریک دے دے تو یہ نظام چلتا رہے،
وہی محرک ہوا کو سکون دے دے تو نظام ٹھہر جائے، اور وہی محرک اگر ہوا میں شدت کی تاریک پیدا کر دے تو نظام ڈوب جائے۔ ان یشاء یسکن الریح، کہا اس کی قدرت کو دیکھو صحیح، اگر وہ چاہے تو ان ہواؤں کو ٹھہرا دے، فَيَظْلَلْنَ عَلَىٰ رَوَاكِدٍ، یہ سارا کا سارا نظام ٹھہر جائے۔ پھر تیسرا دیکھو، او یوبقہن بما کسبوا، وہ چاہے تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان جہازوں کو ڈبو دے، یہ ڈوب جائیں، ان میں سے کوئی نہ بچے۔ اب کہا انسان تو اپنی زندگی کی طرف آ جا، اپنی زندگی پر غور کر۔ کبھی تیری زندگی میں مصائب آتے ہیں، کبھی تیری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تجھے مصائب اور مشکلات سے نکال کر کنارے لگا کر کامیاب انسان بنا دیتا ہے، اور کبھی اسی طرح مشکلوں میں ہی تو ساری زندگی گزار کر موت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب تیرے پاس دو راستے، کیا؟ مصائب آئیں تو اپنے رب سے مدد مانگ، مشکلات آئیں تو اپنے رب سے مدد مانگ، اور اگر وہ تجھے نجات دے دے تو پھر اس کا شکر ادا کر۔ او یوبقون بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت ساری غلطیوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا وہ ساری پر پکڑتا نہیں ہے، اگر وہ پکڑنے لگے نا ہماری غلطیوں پر تو ہم ایک وقت کی روٹی تو دور کی بات ہے، 80 سالہ زندگی میں ایک لقمے کے بھی مستحق نہیں ہم، ہمارا استحقاق ایک لقمہ بھی نہیں بنتا اگر وہ ہماری غلطیوں پر پکنے لگے۔ یہ تو وہ اپنی شان کریمی سے دے رہا ہے۔ وہ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ انسان کو تو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ رب انسان پر کتنا مہربان ہے۔ شام کو جو فرشتے گناہ لکھ کر اللہ کے پاس انسان کے گناہ لے کر جاتے ہیں، اگلی صبح انہی کے ہاتھ میں انسان کا رزق بھیج دیتا ہے۔ اس کو کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس لیے کہا گیا کہ ان 3 آیات سے تو اپنی زندگی کی طرف بھی آ جا۔ دیکھ تیری زندگی میں اگر تلاطم ہے، ہوائیں تیرے مخالف جا رہی ہیں تو تجھے اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر ہوائیں موافق آ گئیں تو پھر تجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے انسان کی 2 صفتوں کا ذکر کیا، صبار شکور۔ آیہ کریمہ اسی صورت کی آیہ نمبر 23 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بھی پڑھی، اللہ نے اپنی ذات کو بھی صبار اور شکور کہا، اور یہاں انسان کو صبار اور شکور کہا۔ اب اللہ کا شکر کیا ہے، اللہ کیسے شاکر ہے؟ اللہ کے شکر کی مطلب یہ ہے کہ اللہ شکر پر بہترین جزا دیتا ہے، اور بندہ شکور کیسے ہے کہ وہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب لفظ شکور کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جزا دینا، اور بندے کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ شکر ادا کرے نعمتوں پر۔ تو کہا گیا کہ اس نظام کائنات میں تم نظر دوڑاؤ، ایک طرف تم ایک چھٹانگ لوہا ڈالتے ہو وہ ڈوب جاتا ہے، اور دوسری طرف ٹنوں کا جہاز ہے لوہے کا بنا ہوا وہ تیر رہا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کوئی تو ہے اس نظام ہستی کو چلا رہا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ ایک لوہے کا ایک پاؤ ڈالتے ہو تو ڈوب جاتا ہے، اور ٹنوں کے حساب سے لکڑی ڈالو تو وہ تیرتی رہتی ہے۔ وصف تو ایک ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ٹنوں کے لوہے کا بنا ہوا جہاز بھی ہم تروا دیتے ہیں، وہ رواں دواں رہتا ہے سمندر کے اوپر، ہم نہ چاہیں تو ڈوبتا نہیں ہے، اور ہم چاہیں تو تم لکڑی کی کشتی بنا کر لے آؤ، ہم اسے بھی ڈبو دیں گے۔
وصف تو یہی ہے نا کہ لکڑی تیرتی ہے، لیکن تم لکڑی کی کشتی لے آؤ، اگر ہم نہ چاہیں تو وہ بھی ڈوب جائے گی۔ تو کمال لکڑی کا یا لوہے کا نہیں ہے، کمال ہمارے حکم کا ہے۔ نظام ہستی کو ہم ہی چلا رہے ہیں، کوئی اور نہیں چلا رہا، محرک ہماری ذات ہے۔ ہوائیں بھیجیں تو نظام چلتا رہے، انہی ہواؤں کو ٹھہرا رہے ہیں تو نظام ٹھہر جائے، انہی ہواؤں میں طغیانی پیدا کر دیں تو ہلچل ایسی مچے کہ ہر چیز جو ہے وہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو کر نظام الٹ پلٹ جائے اور تم دیکھتے رہ جاؤ۔ تو کہا یہ اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کی یہ نشانیاں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ اس لیے تمہیں رب کو تلاش کرنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، نظام کائنات کی جو کتاب ہے اسی کا مطالعہ کر لو۔ یہ نظام کائنات کی جو کتاب ہے یہ تمہیں خود بتائے گی کہ کوئی مالک ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امام اعظم سیدنا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا۔ دہریے وہ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دہر ایک زمانہ ہے اور یہ ایک نظام خود بخود چل رہا ہے، اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ آپ آڈیو یا ویڈیو کی کیسٹ جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں تو وہ چلتی رہتی ہے، تو وہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جب وہ کیسٹ ختم ہوگی تو خود بخود ہر چیز ختم ہو جائے گی، آپ کی نگاہوں سے ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک کیسٹ ہے جو چل رہی ہے کائنات کی، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، جس دن یہ ختم ہو جائے گی قیامت اس کا نام ہے۔ تو وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مناظرہ طے ہو گیا۔ اب امام صاحب جان بوجھ کر وقت سے لیٹ آئے، حالانکہ آپ وقت کے سخت پابند تھے، لیکن آپ جان بوجھ کر لیٹ آئے۔ آتے ہی انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا آپ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا میں لیٹ اس لیے آیا ہوں کہ میرے راستے میں ایک دریا آتا تھا، میں دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی کوئی نہیں تھی، اب میں وہاں انتظار کرنے لگا، پھر میں نے اچانک دیکھا ایک درخت خود بخود ٹوٹ پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود تختے جڑ گئے اور وہ کشتی بن کر میرے سامنے آ گئی اور میں اس پر بیٹھا، کوئی اس کا ملاح نہیں تھا، وہ کشتی خود چل پڑی اور دوسرے کنارے آ گئی۔ وہ کہنے لگے ابو حنیفہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ کشتی خود کیسے بن گئی، خود کیسے چل گئی، خود درخت کیسے ٹوٹ گیا، کیسے تختے خود بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود کیسے چل سکتی؟ یہی جان بوجھ کر امام صاحب نے یہ دلیل اپنے پاس سے بنائی، تو وہ سارے دہریے امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کر گئے۔ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اس ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کتاب کی نہیں، نظام کائنات کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔